وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 29 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آج کے سبق کے 4 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں؟ دوسرا، کیا ہم ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ تیسرا، کیا قرآن کی دعوت کو ہم نے سمجھ لیا ہے؟ چوتھا، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 29۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، طوبی لہم، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور وحسن مآب، ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا انجام ہے۔ اللہ سامعین کرام، یہ تذکرہ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو اس سورت کے مضامین ہیں وہ توحید کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، گزشتہ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید کے قائل ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ توحید کے قائل کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ ایمان باللہ کا مطلب میں آپ کو بتایا بھی ہے، اور آج پھر میں بیان کرتا ہوں کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں بیان ہوا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ایمان ہے، اس کا یہ ایک تفصیلی یعنی ایک مکمل اس کا خلاصہ ہے یا تفصیل ہے، ایمان مفصل، کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے نام اور صفات کے ساتھ ہے، یعنی جو اس کی صفات ہیں اس پہ بھی میرا یقین ہے، اور جو اس کے نام ہیں اس پہ بھی میرا یقین ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سامعین اکرام، تو وہ اس میں سے ایک صفت جو ہے وہ معبود کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی بات مانی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، مگر ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ایمان باللہ جو ہے سامعین، وہ صفاتی ہی وقبلت جمیعا احکامہ، سارے احکامات میں قبول کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور میرا زبان سے اقرار ہے لیکن دل سے بھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے حقیقت میں تو پھر یہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے سامعین اکرام۔ جب بھی ایمان کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور پہ عمل الصالحات اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے کہ ایمان، اور وہ یقین ہی کیا، جو اپنے ساتھ عمل نہ لائے وہ یقین ہی کیا۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں سامعین اکرام کہ ہم انسان جو ہیں اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہم صرف وہ کام کرتے ہیں جس پہ ہمارا یقین ہو۔ تو دیکھیں اکثر ہم انسان جو ہیں، یہ تو قرآن اس پہ شاہد ہے کہ بالعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، یعنی اکثریت انسانوں کی نقصان میں جا رہا ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو جب اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے سامنے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثریت نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اور اکثریت جو ہے من چاہی زندگی گزار رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو رد کر دیا ہے، جو کہ دین حقہ ہے اس کو رد کر دیا ہے اکثریت نے۔ اور کیا زندگی کس طرح گزار رہی ہے؟ اپنے من چاہے خیالات کی بنا پہ، اور منمانی زندگی گزار رہی ہے۔ ہر شخص جو ہے ہم میں منمانی کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں اور میں آپ کو کہہ دوں، جو نقطہ میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اکثریت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت نقصان میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت حق سے غافل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کو حق پہ یقین نہیں ہے، یعنی حق کے مقصود ہونے پہ یقین نہیں ہے سامعین کرام۔ ویسے تو ہر ایک مانتا ہے، ہم میں سے تو اکثریت مانتی ہے اللہ تعالیٰ کو، مشرک جو تھے وہ بھی مانتے تھے، لیکن حق کو مقصود بنانے سے، مقصد زندگی بنانے سے لوگ کتراتے ہیں، اور ان کا ایمان ظاہر پہ ہے اور ظاہر کے لیے ہی اعمال کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اکثریت جو ہے سامعین اکرام، آج جو گفتگو ہے میں تھوڑی سی یہ اکثریت کی اس پہ کر رہا ہوں نا، کہ اکثریت جو ہے نقصان میں جا رہی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، والعصر ان الانسان۔ اب اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی بنانے سے کترا رہی ہے، یعنی اس کا یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد مقصود ہے۔ اور اکثریت نے ظاہر کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ظاہر پہ یقین رکھتے ہیں لوگ اور ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظاہر پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے سامعین کرام، آپ نے اس کا ابھی ترجمہ بھی سنا ہے، اس میں دیکھیں ایمان اور عمل صالح ہے، پھر کیا ہے؟ دو چیزوں کا مطالبہ بھی ہے اور نتیجہ بھی دو قسم کا نتیجہ ہے، یعنی نتیجے کے طور پہ ان کو دو چیزیں مل رہی ہیں۔ طوبیٰ لہم، یہ خوش قسمت لوگ ہیں، ان کے لیے خوشحالی ہے، طوبیٰ خوشخبری ہے، خوشحالی ہے، خوش قسمت لوگ ہیں، طوبیٰ ان کے لیے خوشحالی ہے، طوبیٰ لہم۔ جب خوشحالی ہے، لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ خوشحالی یہاں قید نہیں لگا رہی،
یہاں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ کہاں پہ خوشحالی ہے، دنیا میں ہے کہ آخرت میں ہے۔ بہرحال یہ خوش قسمت لوگ ہیں اور ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ میں یہ مضمون قرآن کی روح سے لگا رہا ہوں اس میں۔ جب یہاں قید نہیں ہے تو اس کا مطلب قید اس میں نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے خوشحالی ہے، طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے سامنے کرام، میں اپنے آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، سامنے کرام۔ پھر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کو دنیا میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبیٰ لہم، جو ایمان لائے ہیں اور عمل، ان کے لیے خوشحالی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ سامعین کرام بس نوٹ کر لیں۔ لیکن میں تھوڑی سی بات، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ٹھکانہ سامعین کرام، ہم تو آخرت کو عام طور پہ ٹھکانہ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب خوشحالی یہاں بھی ہے تو یہ دنیا بھی ان کے لیے اچھی ہوتی ہے سامعین کرام، ایمان والوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے پہ چلے بھی، تو ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو ٹھکانہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں دنیا میں بہت اچھا ٹھکانہ دوں گا۔ تو دنیا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے نا، دنیا میں بھی تو ہم نے رہنا ہے، تو کیا یہ زندگی خراب ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دوں گا، آخرت میں تو ہے ہی، آخرت تو ہے ہی مومن خالصۃ یوم القیامہ۔ بہرحال لیکن الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تھوڑا سا اس پہ آیت پہ میں بات کر رہا ہوں، اور یہ آیت آپ پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور یہ آیت پچھلی آیت سے آپ ملا کے پڑھیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کر لے۔ اب جس نے رجوع کیا وہ ایمان والا ہو گیا، اور ایمان والے جو ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے منور ہیں اور اطمینان پا گئے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہیں؟ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ بہرحال الذین آمنوا، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کے لیے طوبیٰ، خوش بخت ہیں یہ لوگ، خوش قسمت ہیں، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے ان کا دنیا اور آخرت۔ دوسری بات، کذالک ارسلنا، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں سامعین کرام۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھجوایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی امت میں قد خلت من قبلہا امم، کہ اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ یعنی آپ یہ کوئی، بہرحال میں ابھی تشریح کی طرف آتا ہوں، پہلے ترجمہ سن لیں تاکہ پھر آپ کو سنانے میں تکلیف نہ ہو۔ لتتلو، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم الذی، وہ کلام، اوحینا الیک، جو آپ کی طرف میں نے وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان سے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود ماں سوا اس کے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا اعتماد ہے، توکل ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا ہوا ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے سامعین اکرام کہ یہ جو تعلیم آئی ہے، یہ صورت اگر آپ دیکھیں تو یہ مکی دور کے درمیانے اس کی ہے، درمیانے عرصے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اور سامعین اکرام جس زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ مکے کے جو لوگ تھے یہ تاجر پیشہ قوم تھی، زراعت یہاں ہوتی نہیں تھی اور سارا سال یہ تجارت پہ رہتے تھے، گرمیوں کا سفر اور سردیوں کا سفر بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم تو پھر رہے ہو، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس زمین میں چلو پھرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو میں پیغمبروں کو بھجواتا رہا ہوں، اور یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں جو پیغمبر آئے اور جنہوں نے ان کی تعلیم کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ پہلی جو ہے کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا امم، یہ تو اس کی تھوڑی سی میں نے تشریح کر دی تاکہ آپ سمجھ لیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، وہی کا مقصد کیا ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ یہ دعوت الی اللہ ہے، پیغمبر دعوت الی اللہ دیتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کا یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ یہ تو ایک صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے، وہ دین حق کا بتاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ پیغمبر کا آنے کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے، ذرا ذہن نشین کر لیں کیونکہ جو اس کے بعد آیت ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہی کا مقصد، یہ پیغمبر کا آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق، جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان علینا للہدیٰ، کہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، وہ ہدایت لوگوں پہ تلاوت کر کے بتا دے۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ رحمان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں رحمان کے الفاظ تھوڑا سا یہاں رک کے سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ رحمان کیا ہے؟ رحمان وہ ہستی جو آپ کے بنا استحقاق آپ کو نعمتیں دے رہی ہے، مفت میں نعمتیں دے رہی ہے اور بنا مانگے دے رہی ہے۔ رحمان جیسے کہ سورج ہے، جیسے کہ یہ تمام اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ سامعین اکرام ہمیں تو معلوم نہیں تھا کیا کیا ہماری ضروریات ہیں۔ یہ انسان کو جسم دینے کا، روح انسانی کو جسم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور پھر اس کائنات کا جو مقصد ہے سامعین اکرام وہ تو یہی ہے کہ یہ انسان روحانی طور پہ اتنی ترقی کرے، ایسی زندگی گزارے، اس کے نتیجے میں اس کی آخرت اچھی ہو جائے اور اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو جائے۔ تو یہاں رحمان کا نام ہے سامعین کرام۔ رحمان کا مطلب آپ نے نہ کچھ مانگا اور نہ آپ کو کچھ خیال تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتیں آپ کو عطا کر دیں۔ اب اگر ان نعمتوں کی آپ اگر ناشکری کریں، اگر ان نعمتوں کی آپ ناشکری کریں یا اس کو صحیح استعمال نہ کریں یا غلط استعمال کریں تو پھر کیا ہے؟ یہ تو ناشکری ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ دیکھیں ہر چیز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے آپ کی ضروریات پوری ہوں گی۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، اگر آپ نے اس کو اگایا، اس کے دانے بنا لیے، دانے حاصل کر لیے، پھر آپ نے اس کو
ایک تہہ خانے میں لے جا کے ڈال دیا، اس کو استعمال نہ کیا، یا پھر گندم کے ڈھیر کو آگ لگا دی مثال کے طور پہ، وہ تمام فصل اکٹھی کر کے آپ نے ایک جشن منایا اور وہ سردیوں میں آپ نے اس سے آگ جلانے کا کام لے رہے ہیں، یہ تو ناشکری بھی ہے، اور لیکن یہ اس سے ہوگا کیا کہ اب خود قحط کا شکار ہو جائیں گے، آپ کی جسمانی ضرورت نہیں پوری ہوگی۔ دیکھیں، نعمت کا صحیح استعمال یہ شکریہ ہے، اگر نہیں ہوگا تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ تو میں نے گندم کی مثال دی، آپ دیکھ لیں تمام نعمتیں، پانی ہے طہارت کے لیے، آپ اس سے طہارت کا کام نہ لیں اور گندا رہنا شروع کر دیں مثال کے طور پہ، اور ساری چیزیں، ہر ایک چیز کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں دودھ کے لیے مثال کے طور پہ، آپ کو گائے جو ہے دودھ دیتی ہے، آپ دودھ کو حاصل کر کے اس کو نالی میں مثال کے طور پہ بہا دیں مثال کے طور پہ، یعنی اس کو صحیح استعمال نہ کریں، یا اس سے نہانے لگیں، دودھ سے نہانے لگیں، بجائے پینے کے آپ نہانے لگیں، تو دودھ تو نہانے کے لیے نہیں ہوتا۔ نعمت کا صحیح استعمال، یہ میں اب مختصر بات کر رہا ہوں، سامعین کرام ذرا غور سے سنیں۔ نعمت کا صحیح استعمال سے اس نعمت کی ایک تو قدر ہوتی ہے، دوسری آپ کی جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس کی یعنی شکر گزاری کا طریقہ یہی ہے، نعمت کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ خود نقصان اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کی جسمانی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا اس کے مانگے اپنی رحمانیت کی صفت تلے یہ ساری نعمتیں اس کو مہیا کی ہیں زندگانی کی۔ لیکن انسان کے تو دو اجزاء ہیں، ایک تو ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، اور باطن تو روح ہے، اور روح تو روح ربانی ہے، اور یہ آئی ہے، اس کی خوراک ہے۔ اس کی خوراک کیا ہے؟ وحی ہے، آسمان سے اس کے لیے وحی آتی ہے، اس کو یعنی اس کے مطابق زندگی گزارنے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس غذا کو استعمال نہیں کریں گے، سامعین کرام نقطہ بڑا یعنی مقصدیت والا ہے، روحانی غذا قرآن، وہ اس لیے ہے، قرآن کیوں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچا دے گا۔ قرآن کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے مقصود پر یقین نہیں کریں گے، ایمان باللہ نہیں لائیں گے، وحی کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، قرآن اپنی سیرت کو قرآن کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تو پھر یہ تو ناشکری ہوگی، اور ناشکری کا جو نقصان ہے آپ کو خود اٹھانا پڑے گا، دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ بالکل واضح الفاظ ہیں سامعین اکرام، پھر کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ یہ تو نعمت ہے، یہ رسول نعمت ہے، یہ وہی نعمت ہے۔ رسول آپ کے سامنے ہے، لوگوں وہی پڑھ کے سنا رہا ہے تاکہ تم اس کو قبول کر لو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور تم اس پر عمل سے گریز کر رہے ہو۔ اور یہاں میں یہ نقطہ ضرور بتا دوں کہ سامعین کرام، یہ مشرکین مکہ کے لیے صرف نہیں ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بہت سی روحانی نعمتیں ہیں سامعین کرام، ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ تو صحیح استعمال تو یہ ہے کہ آپ وحی کی قدر کریں، جو وحی آئی ہے اس کی قدر کریں، جو رسول آیا ہے اس کی قدر کریں۔ کسی چیز کی ہم کوئی قدر کر ہی نہیں رہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اور یہ بڑی سیریس بات ہے سامعین کرام، اگر ہم اس کو سیریس لیں۔ اب میں اور ہم اپنا تجزیہ کریں کہ کیا ہم نے قرآن کو قبول کر لیا ہے،
کیا اللہ تعالی ہمارا مقصد زندگی بن گیا ہے؟ کیا دنیا سے ہمارا ایمان و یقین ہٹ گیا ہے اور ہمارا ایمان اللہ پہ آ گیا ہے؟ کیا ہم نے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لیا ہے؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے سامعین کرام۔ تو وہم یکفرون بالرحمن، اللہ تعالیٰ کا ایک گلہ ہے، شکوہ ہے کہ یہ تو رحمان کی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی رحمان کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں سامعین کرام۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، انشاءاللہ یہ یہاں تک ہوا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں باقی مضمون ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، طوبی لہم، ان کے لیے خوش قسمتی ہے، وحسن مآب، بہت اچھا انجام ہے، ٹھکانہ۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها، اسی طرح ہم نے بھجوایا آپ کو ایسی امت میں قد خلت کہ گزر چکی ہیں، من قبلها، اس سے ما قبل، امم، اور امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تلاوت کریں، لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان پر، الذی اوحینا الیک، وہ قرآن جو میں نے آپ پہ وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. For those who believe and do righteous deeds, for them is happiness and a beautiful return. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Thus we sent you among a community before which other communities have passed away, that you may recite to them what we revealed to you. Yet they deny the benevolent one. Say, He is my Lord. There is no God but He. In Him I trust, and to Him is my repentance. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔